جی مفتی صاحب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ وصحابتہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مسلمان پہ ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے صاحب استطاعت پر۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد انسان جو پہلا حج ادا کرتا ہے وہ اس کا فرض حج ہوتا ہے۔ فرض اس پر ہوتا ہے جو صاحب، جس کے پاس بیت اللہ پہنچنے کا خرچہ ہو، جو آج کل اخراجات اس وقت چل رہے ہیں، تو اس وقت جو خرچہ ہے وہ خرچہ موجود ہے، اور ساتھ میں اگر شادی شدہ ہے یا گھر والے ہیں اس کے، ان کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، تو اس دوران ان کا خرچہ دے کر جا سکتا ہے۔ تو اتنا خرچہ موجود ہے انسان کے پاس، یا اتنا زیور ہے، یا اتنی فالتو کوئی خالی زمین پڑی ہوئی ہے، اس کو بیچ کے فرض حج اپنی زندگی کی ادا کرے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا، اس کو اتنی گنجائش، اتنی حیثیت دے دی کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے ذمے ہے کہ جلد از جلد حج کر لے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے لیکن اس نے حج کر لیا بالغ ہونے کے بعد، تو تب بھی اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بالغ ہو گئے اور ماں باپ نے اپنے ساتھ ان کو حج کرا لیا، حج پہ لے گئے، تو ان پہ حج فرض تو نہیں ہوا تھا، لیکن بالغ ہونے کے بعد ان لوگوں نے حج کر لیا۔ یہ زندگی کا پہلا حج تھا جو والدین نے اپنے ساتھ کرا لیا، والد صاحب نے یا والدہ نے، دونوں جو بھی ہے۔ تو جب حج کر لیا تو ان کا فرض حج جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ تو بالغ ہونے کے بعد پہلا جو حج ہوتا ہے وہ فرض حج ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چونکہ ابا کے خرچے سے کیا ہے تو لہذا بعد میں دوبارہ فرض ادا کرنا پڑے گا، نہیں، ان کا پہلا حج ہے بالغ ہونے کے بعد، اور یہ فرض حج ان کا ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو حج یہ کریں گے، چاہے اپنے خرچے سے کریں، تو وہ نفل حج ہوگا۔ تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، پھر دوبارہ فرض نہیں ہوتا۔ جس نے فرض ادا کر لیا اب اس سے دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: تمتع ہے، قران ہے، افراد ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ تمتع اور قران پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اطراف، حدود حرم کے اطراف میقاتیں طے کر دی ہیں۔ فرمایا: ہن لہن ولمن مر علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ۔ جس کا بھی حج و عمرے کا ارادہ ہو، بیت اللہ آ رہا ہے، تو ان میقاتوں سے احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرے یا حج کرے۔ تو یہ جو میقاتیں ہیں بیت اللہ کے اطراف، کچھ لوگ یا دنیا کے اکثر لوگ، دنیا کے تمام علاقے ان میقاتوں کے باہر رہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان میقاتوں کے اندر اور حدود حرم کے درمیان رہتے ہیں۔ ان کو حلی کہتے ہیں، حل میں رہنے والے، یعنی میقات کے اندر ہیں یہ لوگ، میقات اور حدود حرم کے درمیان میں موجود ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو مکی کہتے ہیں، جو حدود حرم میں رہتے ہیں۔ مکی سے مراد حدود حرم میں رہنے والا۔ حدود حرم کا علاقہ ہے، مکہ تو شہر ہے، پہلے چھوٹا تھا، پورا شہر حدود حرم کے اندر تھا۔ اب موجودہ شہر جو ہے وہ تو بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کا کچھ حصہ حدود حرم کے باہر بھی ہے۔ لیکن مکی جب کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں، علماء کے، اس سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، چاہے شہر کے اندر ہو یا باہر ہو، حدود حرم کے اندر کا علاقہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ تمتع اور قران اور افراد، یہ 3 حج کس کے لیے ہیں؟ کیا ہر ایک تمتع یا قران یا افراد کر سکتا ہے؟ یا پھر مکے والے مثلا کوئی حج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جو لوگ میقات کے باہر رہتے ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تمتع بھی کر سکتے ہیں، یہ تمتع بھی کر سکتے ہیں میقات کے باہر رہنے والے، قران بھی کر سکتے ہیں، اور افراد بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تمتع افضل ہے۔ سب سے افضل تو اس علماء کا اختلاف ہے، احناف کی افضل قران ہے، لیکن قران اس کے لیے افضل ہے جس کو قران کے مسائل بھی معلوم ہو اور ایک طویل احرام کو برداشت کر سکے۔
احرام کی پابندیوں کا خیال کر سکے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ احرام کی پابندیوں کا خیال نہیں رکھ پاتے، یا احرام کے مسائل سے بہت سے ناواقف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آج کل کے حالات میں علماء فرماتے ہیں کہ تمتع بہتر ہے۔ تو باہر والوں کے لیے آج کل کے حالات میں تمتع بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قران افضل ہے، لیکن جیسے میں نے کہا افضل اس کے لیے ہے جو قران کے مسائل سے بھی واقف ہو اور احرام کی پابندیوں کا بھی طویل عرصے تک خیال کر سکے، خاص طور سے وہ لوگ جو حج سے کئی دن پہلے آتے ہیں یا کئی ہفتے پہلے آتے ہیں۔ تو قران میں چونکہ احرام کھلتا نہیں ہے، عمرے کے بعد حج تک وہی احرام باقی رہتا ہے، تو جو قران کی تفصیلات سے واقف ہے اور قران افضل اس کے لیے ہے، ورنہ عام حالات میں عام لوگوں کے لیے آج کل تمتع بہتر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ میقات کے باہر رہتے ہیں یہ تمتع بھی کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک حج ہے اور وہ حج افراد ہے، ان کے لیے تمتع بھی نہیں ہے، قران بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب تمتع کا ذکر کیا اور اس میں قران بھی شامل ہے، فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیت اللہ کے آس پاس رہنے والے نہیں ہیں۔ تو تمتع اور قران جو ہے یہ آفاقی کے لیے ہے، جو میقات کے باہر رہتے ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں، ان کے لیے تمتع قران بھی ہے، افراد بھی ان کے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ افراد منع ہے، لیکن تمتع قران افضل ہے، تو افراد بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو میقات کے اندر ہے وہ صرف حج افراد کرتے ہیں، چاہے حلی ہوں اور چاہے مکی ہوں، حل میں رہتے ہوں تب بھی افراد کریں گے، حل والے جیسے جدہ والے ہیں، بحرہ والے ہیں، جموم والے ہیں، یا مکے کے اندر رہنے والے، حدود حرم کے اندر رہنے والے، وہ بھی حج افراد کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی تمتع اور قران اور افراد میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی فرق جو ہے وہ بنیادی فرق عمرے کا ہے۔ تمتع اور قران میں حج سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، افراد میں عمرہ نہیں ہوتا۔ حج کے 2.5 مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے کہہ لیں، 2.5 مہینے کہہ لیں، عید سے شروع ہوتے ہیں، عید کے چاند سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالحجہ اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے حج کے دن ختم ہونے تک، تو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں میں تمتع والے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور قران والے بھی پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ افراد میں حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں ہوتا، ان افراد میں اگر کوئی عمرہ کرے تو اس کا حج پھر تمتع یا قران بن جائے گا، افراد نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ حلی ہے، جدے اور مکے کا رہنے والا ہے، حل کے اندر رہنے والا ہے، تو اس کو عمرے کی وجہ سے دم بھی آئے گا اس پر، کیونکہ ان کے لیے تمتع اور قران منع ہے۔ تو تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، قران میں پہلے عمرہ ہوتا ہے حج سے۔ تمتع اور قران میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تمتع میں عمرے کے بعد سر کے بال مڈا کر، حلق کر کے یا قصر کر کے احرام کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر جب حج کے دن آتے ہیں، 8 تاریخ آتی ہے، تو بعض لوگ 7 کو بھی باندھ لیتے ہیں، معلم کبھی پہلے لے جاتا ہے، لیکن اصل وقت تو 8 تاریخ کو ہے، فجر بعد جو ہے احرام باندھ کے مینا جانا ہوتا ہے۔ تو 8 تاریخ کو جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو پھر حج کے احرام باندھ کے مینا جاتے ہیں حدود حرم کے اندر سے، پھر واپس میقات جانا نہیں پڑتا ان کو، تمتع والوں کو، کیونکہ عمرہ کر کے یہ مکے کے اندر موجود ہیں، میقات کے اندر ہی موجود ہیں، تو جہاں حدود حرم کے اندر ہی سے جو ہے تمتع والے حج کا احرام باندھ کے واپس جاتے ہیں، حج کا احرام باندھ کے مینا جاتے ہیں۔ تو تمتع میں عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے انسان، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں حلال ہونے کے بعد، حلق و قصر کے بعد، پھر درمیان میں نفلی طواف کرتا رہے، یا اگر مزید عمرے کرنا چاہے تو پھر مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے جا کے اس کا عمرہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے کہ مزید عمرے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تمتع کرنے والوں کو، لیکن تحقیق یہی ہے کہ کر سکتا ہے۔ تو تمتع والا ایک عمرے کے بعد حج سے پہلے جو اس کے دن ہیں جس میں وہ احرام میں نہیں ہے، مزید عمرے کرنا چاہے اور جتنے طواف کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے، طواف کر سکتا ہے۔ قران والا جب وہ میقات پہ احرام باندھتا ہے تو میقات پہ 2 نیتیں کرتا ہے، قران مانے 2 چیزوں کو جمع کرنا،
تمتع میں جو ہے میقات پہ تمتع کرنے والا صرف حج تمتع کی نیت ہے، صرف وہ عمرے کی نیت کر کے آتا ہے۔ میقات پہ تمتع کرنے والے کو جو ہے میقات پہ حج کی نیت نہیں کرنا ہوتی، صرف عمرے کی نیت کرنا ہوتی ہے۔ تو تمتع والا میقات سے جب آتا ہے، اپنے وطن سے آ رہا ہے، تو عمرے کی نیت کر کے آئے گا، اور حج کی نیت وہ 8 تاریخ کو حدود حرم سے کرے گا، تمتع والا ہے۔ اور قران والا دونوں نیتیں میقات سے کر کے آتا ہے۔ تو اس لیے قران والا عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا، احرام ہی میں رہتا ہے، نہ اس کو بال کٹانا ہے، نہ بال مڑانا ہے، اور نہ احرام کھول سکتا۔ اس کا احرام باقی ہے، چونکہ اس کی 2 نیتیں ہیں، عمرہ ہو گیا، حج ابھی باقی ہے، تو اس کا احرام باقی ہے۔ تو قران میں 2 نیتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا احرام باقی رہتا ہے۔ جو لوگ حج سے بالکل قریب آتے ہیں ان کے لیے قران میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، جن کے حج ایک دن پہلے آئے، اور جو حج سے کافی پہلے آتے ہیں ان کو اتنی پابندی میں رہنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تمتع اور قران کا فرق ہے۔ البتہ قران میں چونکہ 2 نیتیں ہوتی ہیں، تو قران جس طرح وہ افضل بھی ہے، اسی طرح اس کا اہتمام بھی زیادہ ہے، اور اس کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور قران کا جرمانہ بھی زیادہ ہے۔ اگر قران والا کوئی غلطی کرے، تمتع والا کوئی غلطی کرے، تو جس غلطی پہ دم واجب ہوتا ہے تو 1 بکرا دم ہوگا، جو حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور جہاں صدقہ ہوتا ہے تو صدقہ ہی۔ اور قران میں کیا ہے کہ قران میں اگر وہ غلطی کرے، چونکہ اس کی 2 نیتیں ہیں، تو اس کو 2 بکرے دم دینا پڑتا ہے، 1 کے بجائے 2 بکرے۔ 2 نیتوں کی وجہ سے اس کا جرمانہ بھی ڈبل ہوتا ہے۔ تو اس لیے قران وہی کرے جس نے قران کے مسائل سیکھ لیے ہیں اور ترتیب معلوم کر لی ہے اور اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، ورنہ پھر تمتع جو ہے عام لوگوں کے لیے وہی مناسب ہے آج کل۔ تب ہم تمتع کی ترتیب لے کے چلتے ہیں، چونکہ اکثر لوگ تمتع کرتے ہیں، اور باقی جب حج کی ترتیب آئے گی تمتع میں، تو حج میں سب کی ترتیب ایک ہی ہے۔ حج میں جب تمتع میں یہی کہا پہلے عمرہ ہوتا ہے، عمرے کے بعد حج ہوگا، جب حج شروع ہوگا تو سب کی ترتیب ایک ہے۔ تمتع والے بھی اسی ترتیب سے حج کریں گے، قران والے بھی اسی ترتیب سے کریں گے، افراد والے بھی اسی ترتیب سے کریں گے۔ یعنی حج کے جو 5 دن ہیں اس میں ترتیب میں فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ تمتع قران میں جو ہے چونکہ قربانی واجب ہوتی ہے شکرانے کی، جس نے عمرہ کیا ایک سفر میں 2 کام کیے، اس کے لیے شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے، تمتع میں بھی قران میں بھی۔ افراد میں یہ قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن افراد میں بھی دینا افضل ہے، سنت ہے، جو دے سکے افراد میں بھی دے تو بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہوتی۔ تمتع قران میں واجب ہوتی ہے۔ تمتع قران میں 10 تاریخ کو پہلے کنکری ماری جاتی ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے، پھر قربانی کے بعد حلق یا قصر کیا جاتا ہے، اور باقی ترتیب حج کی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ اکثر لوگ تمتع کرنے والے ہوتے ہیں، حج سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، تو تمتع کی تفصیل یا عمرے کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ حج میں ایک بات یہ ہے کہ حج میں 3 فرائض ہوتے ہیں، حج میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کر کے لبیک پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ عرفات کی حاضری، 9 تاریخ کو وقوف عرفہ، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ اور 6 واجبات ہوتے ہیں حج میں۔ پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ، اور دوسرا واجب سعی، صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ دوسرا واجب ہے حج کا واجب۔ ایک تو عمرے میں سعی ہوتی ہے، اور حج کے واجبات میں سے سعی بھی واجب ہے۔ کنکریاں مارنا، رمی جمار جو ہے یہ بھی واجب ہے، اور قربانی کرنا تمتع قران والوں کو یہ چوتھا، اور چھٹا واجب جو ہے طواف وداع ہے۔ تو یہ 6 بنیادی واجبات ہیں حج کے۔ پہلا واجب مزدلفہ کا وقوف، عرفات سے واپسی کے بعد جو رات میں وقوف مزدلفہ ہوتا ہے، پھر صبح صادق کے بعد وقوف کرنا واجب ہوتا ہے۔ دوسرا واجب حج کی سعی، جو طواف زیارہ کے بعد کی جاتی ہے۔ طواف زیارہ جو فرض ہے تیسرا، اس کے بعد جو سعی کی جاتی ہے حج کی وہ واجب ہے دوسرا۔ تیسرا واجب ہے رمی جمار، کنکری مارنا۔ چوتھا واجب قربانی، اور یہ واجب ہے کس کے لیے؟ تمتع قران والوں کے لیے۔ پانچواں واجب حلق یا قصر کرنا۔ چھٹا طواف وداع کرنا۔ طواف وداع آفاقی کے لیے واجب ہے،
حلی اور مکی پر واجب نہیں ہے، طواف ودا حلی جدے والوں پر واجب نہیں ہے، تو یہ واجبات ہیں حج کے۔ اب یہ ہے کہ تمتع کرنے والے چونکہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، تو عمرے کی ترتیب کیا ہے؟ تو میقات سے چونکہ صرف تمتع والے عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہ حج کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہتے ہیں عمرتن متمتعا بها الى الحج، یا خالی الا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما۔ تو میقات پہ صرف عمرے کی نیت کی جائے گی تمتع میں۔ اور نیت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عربی میں الفاظ کہنا ضروری ہے، اردو میں بھی انسان نیت کر لے کافی ہے، الا میں حج یا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، حج کے موقع پہ حج کی نیت کرتا ہوں، تو عمرے پہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما۔ اور پھر نیت کے ساتھ ساتھ لبیک پڑھنا ضروری ہے، نیت اور لبیک دونوں ضروری ہوئی۔ اگر کسی نے نیت کر لی اور لبیک نہیں پڑھی اور میقات سے گزر گیا، پھر اس کو یاد آیا کہ لبیک پڑھنا بھول گیا، تو اس پہ دم آ جاتا ہے۔ تو نیت کے ساتھ ساتھ لبیک پڑھی جاتی ہے۔ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام احرام باندھنا، دوسرا کام طواف کرنا، تیسرا کام سعی کرنا، چوتھا کام حلق یا قصر کرنا۔ یہ عمرے کے 4 کام ہوتے ہیں۔ حلق و قصر اگر تمتع کا عمرہ ہے تو اس میں ہوگا، لیکن اگر قران کا عمرہ ہے تو اس میں حلق قصر نہیں ہوگا، چونکہ اس میں احرام نہیں کھلے گا دو نیتوں کی وجہ سے۔ تو یہ عمرے کے 4 کام ہیں، ان میں پہلے 2 کام فرض ہیں اور دوسرے 2 کام واجب ہیں، یعنی احرام باندھنا فرض ہے، نیت کر کے لبیک پڑھنا، طواف کرنا یہ فرض ہے اور سعی کرنا واجب ہے، حلق اور قصر کرنا یہ واجب ہے۔ اب احرام باندھنے کے لیے تو مسنون طریقہ جو ہے کہ انسان بھائی غسل کر لے، ناخن بال وغیرہ کاٹ لے، صفائی کر لے بالوں کی، اپنے مونچھوں کی صفائی کر لے، زیر ناف بغل کے بال، یہ سب صفائی کر کے چلنا ہے۔ یہ ساری صفائی اپنے گھر سے کر کے چلیں، یہ نہیں کہ ہم میقات پہ، خاص جہاز والوں کے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں ہے آگے، جہاز سے دوسرے ممالک سے سفر کر کے آتے ہیں، جن کا سفر جہاز سے ہے تو ان کو تو گھر سے کر کے ہی آنا ہے سارے کام، غسل بھی گھر سے کریں، بالوں کی صفائی بھی، ناخن بھی سب گھر سے کر کے چلیں۔ اور اس ساری صفائی کرنے کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں۔ احرام کی چادریں پہننے سے ابھی نیت شروع نہیں ہوتی، نیت تو اس کے بعد کی جاتی ہے، پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ یہ غسل جو ہے چونکہ یہ تو احرام باندھنے کے لیے غسل ہے، ابھی اس میں کوئی پابندی شروع نہیں ہوئی ہے، تو اس غسل میں صابن بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس غسل میں انسان غسل کرنے کے بعد تولیے سے پوچھ بھی سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے، ابھی پابندیاں شروع نہیں ہوئی۔ تو یہ غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں پہنے گا، پھر جب نیت کرے گا اور لبیک پڑے گا، پھر پابندیاں شروع ہوں گی۔ تو احرام کی 2 چادریں مرد پہنتا ہے، عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، سادہ لباس ہو، کوئی بھی ہو، کس رنگ کا بھی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ عورت کے احرام کی جو ایک اہم پابندی ہوتی ہے کہ وہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اس کے لیے جس طرح مرد جو ہے ان کو احرام کے لیے چادریں خریدنا ہوتی ہیں، تیار لے کے رکھنا ہوتی ہیں، اسی طرح عورت کو جب عمرہ کرنا ہو یا اس کا حج کا ارادہ ہو تو اس کو ایک کیپ خریدنا چاہیے اور ایک بڑی نقاب، تاکہ کیپ لگا کے اس کے اوپر سے نقاب ڈالے اور وہ چہرے سے دور رہے۔ ایک کیپ خرید لے اور ایک بڑی نقاب، تاکہ وہ چہرے سے دور رہے، یہ عورت کے لیے ہے۔ تو احرام کی چادریں پہن لی، تیار ہو گیا انسان، اب اس کو 2 رکعت پڑھ کے نیت کرنا ہوتا ہے۔ اگر مکروہ وقت ہوتا ہے تو 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، جیسے کسی کی نیت اثر بعد کوئی کر رہا ہے تو اس کو 2 رکعت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر 2 رکعت پڑھے نیت کر کے تلبیہ لبیک پڑھ لے گا۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اس کو احرام کی نیت سے 2 رکعت پڑھنا چاہیے، احرام کی نیت سے 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر نیت کرے گا، پھر لبیک پڑھے گا، یہ ترتیب ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی نیت کر لے اور لبیک پڑھ لے۔ اب جو جہاز سے سفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اپنے
گھر سے یا ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد پڑھ لیں. احرام کی چادریں پہن کے آئے, ایئرپورٹ پہ 2 رکعت جو ہے امیگریشن ہونے کے بعد پڑھ لے, اور وہیں امیگریشن ہونے کے بعد وہاں بھی نیت کر سکتا ہے, یا پھر جہاز میں بیٹھ کے فوراً نیت کر لے اور نیت کر کے لبیک پڑھ لے. جس کا سفر جہاز سے ہے, یا تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے امیگریشن کے بعد نیت کر کے لبیک پڑھ لیں, یا پھر جہاز میں بیٹھتے ہی اور جہاز فضا میں اڑ جائے تو فوراً نیت کر کے لبیک پڑھ لیں. یہ صحیح ترتیب ان کے لیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ میقات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میقات آئے گا تو پھر ہم نیت کریں گے, لبیک پڑھیں گے. یہ ترتیب صحیح نہیں ہے جہاز والوں کے لیے. جہاز کوئی میقات پہ رکتا نہیں ہے, اور ہر جہاز میں اعلان بھی نہیں ہوتا. کسی کسی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والا ہے, جہاز تو لمحوں کے اندر میقات سے گزر جاتا ہے, سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی. تو جہاز کے سفر کرنے والے اگر میقات کا جو انتظار کرتے ہیں تو یہ ترتیب ان کی صحیح نہیں ہوتی, اور کبھی اس میں غفلت کی وجہ سے دم بھی آ جاتا ہے. چونکہ اگر اعلان نہیں ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اور دم آ جائے گا, ان پر میقات گزر جائے گی. اور کبھی اعلان کرنے والے بھول بھی جاتے ہیں, عین میقات پہ پہنچ کے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی میقات سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس وقت انسان نیت کرتے کرتے لبیک پڑھتے پڑھتے جہاز تو لمحوں کے اندر گزر جاتا ہے. اور کبھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, نیند لگ جاتی ہے اس کو. تو اس لیے جہاز سے سفر کرنے والوں کے لیے جہاز میں بیٹھنے کے بعد فضا میں اڑ جائے جہاز, فوراً نیت کر کے لبیک پڑھ لیں, اس کا ثواب بھی ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام بوجھ ہے. کوئی احرام بوجھ نہیں ہے. احرام تو خوشی کی چیز ہے, ثواب کا کام ہے. احرام پہن کے خوش ہونا چاہیے کہ ہم تو ایک بڑی عبادت میں داخل ہو گئے. جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے, نماز شروع کرتا ہے, تو نماز میں داخل ہونے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بوجھ سمجھتا ہے. اسی طرح احرام کی چادریں پہن کے بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. آپ نے جب احرام باندھ لیا, احرام کی نیت کر لی, تو احرام کی پابندی کا خیال رکھنا ہے بس. آپ اپنی طرف سے غلطی نہ کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی حرکت کریں اس پہ دم آ جائے گا. یہ نہیں, آپ احرام کی ترتیب سیکھ لیں, جو پابندیاں ان کا خیال رکھیں, بس اتنا کافی ہے. باقی جہاز کے سفر میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی مشکل یا پیچیدگی ہو. اور ایک بات یہ بھی ہے, یہاں یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ احرام کی چادریں جو پہنی جاتی ہیں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پہن لی, نیت کر لی, تو اب اس کو بدل نہیں سکتے. عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہم نے نیت کر لی تو اب یہ چادروں کو جو ہے یا یہ کپڑوں کو بدل نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. اگر چادر خراب ہو جائے, یا کہ انسان کبھی بیت الخلا جاتا ہے تو اوپر کی چادر اتار کے ٹانگ دی, تو کوئی حرج نہیں ہے. چادریں خراب ہو گئی تو ان کو بدل سکتا ہے, دوسری چادریں پہن سکتا ہے. اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. عورت بھی اگر اس کے کپڑے خراب ہو جائیں یا گندے ہو جائیں, بدلنا چاہیں تو بدل سکتی ہے. نیت کرنے کے بعد بھی مثلا راستے میں کپڑے خراب ہو گئے یا احرام کی چادر خراب ہو گئی, تو مکہ پہنچ کے اس کو دھو لیا, دوسری چادر پہن لی. اور عورت کپڑے خراب ہو گئے تو اپنے کپڑے بدل لیے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ نیت کرنے کے ساتھ 7 پابندیاں شروع ہو جاتی ہے. جب انسان نیت کرتا ہے اور لبیک پڑھتا ہے تو احرام کی 7 پابندیاں نیت کرنے کے ساتھ اور لبیک پڑھنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. پہلی پابندی کیا ہے کہ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہو جاتا ہے. سلا ہوا کپڑا وہ ہوتا ہے جو بدن کی حیت اور شکل پہ سلا گیا ہو. بنیان ہے, انٹرویئر ہے, یہ سب پہننا منع ہے. عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع نہیں ہے. عورت سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہے اور اندر گارمنٹ بھی پہن سکتی ہے. اپنے جو اندر کی چیزیں ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے عورت کے لیے. یہ پابندی مرد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. البتہ اگر بیلٹ میں سلائی ہے تو وہ بیلٹ بنا نہیں ہے, وہ بیلٹ سلا ہوا کپڑا شمار نہیں ہوتا. دوسری پابندی یہ ہوتی ہے سر اور چہرے کو ڈھکنا. یہ مرد کے لیے پابندی ہے. مرد چہرہ بھی نہیں ڈھک سکتا اور مرد سر کو بھی نہیں ڈھک سکتا. سر اور چہرے کو ڈھکنا منع ہو جاتا ہے. عورت سر تو ڈھک کے رکھتی ہے, چہرہ بھی جو ہے ڈھکنا ہے, لیکن پردے کے ساتھ, اور اس طرح کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے. حکم کیا ہے کہ عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے, یہ حکم ہے. یہ نہیں کہ چہرہ کھول کے رکھے کہ تو گناہ ہوگا. تو یہ دوسری پابندی ہے کہ
سر بھی نہ ڈھکا جائے مرد کے لیے اور چہرہ بھی نہ ڈھکا جائے۔ رات میں کبھی انسان احرام کی حالت میں سوتا ہے تو کمبل یا لحاف اوڑھ سکتا ہے، لیکن سینے تک، چہرہ اور سر کھلا رہے۔ اور عورت کے لیے جیسے میں نے کہا کہ کیپ لگا کر وہ نقاب کرے گی، تو پردہ تو ہے، اس کو کرنا ہے، وہ ضروری ہے، البتہ کپڑے کو چہرے سے جو ہے دور رکھنا ہے۔ یہ دوسری پابندی ہے۔ تیسری پابندی کیا ہے کہ خوشبو یا کوئی بھی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے، شیمپو بھی استعمال نہیں کر سکتے، سرما بھی استعمال نہیں کر سکتے، تیل، کریم وغیرہ، وکس، نیویا کریم، یا خوشبو والی وازلین، خوشبودار ٹیشو پیپر، جہاز میں پیپر ملتے ہیں ہاتھ دھونے کے، صاف کرنے کے، ہاتھ صاف کرنے کے، اس میں خوشبو ہوتی ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹوتھ پیسٹ بھی احرام کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ بھی منع ہے۔ احرام میں کیا کرنا ہے؟ مسواک، تو آپ اپنے ساتھ مسواک لے کے آئیے، سنت پہ عمل کریے، جب تک آپ احرام میں رہیں گے آپ کو مسواک کی پابندی کرنا ہے۔ مسواک، پیسٹ منع ہوگا آپ کے لیے۔ اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو خالی برش کر سکتا ہے بغیر پیسٹ کے۔ یہ 3 پابندیاں ہو گئیں۔ اور اسی طرح ایسی خوشبودار چیزیں، پینے کی بھی چیزیں جس میں خوشبو ملائی گئی، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ چوتھی پابندی یہ ہے بال کا کاٹنا، بال کا توڑنا احرام کی حالت میں منع ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی منع ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے۔ البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ عمرے کے بعد بھی اور حج کے بعد بھی انسان صدقہ کرتے 15 ریال، چونکہ کچھ نہ کچھ بال کبھی وضو کرنے میں، کبھی کھجانے میں گر جاتے ہیں، تو 5-7 بال ہوں، 10 بال ہوں، 15 بال ہوں، تو اس کا یہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ 15-20 بال گر گئے تو 15 ریال انسان نے صدقہ کر دیا، اس میں احتیاط ہوتی ہے تاکہ جو کچھ بال گر گئے اس کا کفارہ بن جائے۔ 5ویں پابندی یہ ہے کہ ناخن کاٹنا منع ہے، ناخن کاٹنا، توڑنا سب منع ہے۔ بھی کام نہیں کر سکتا اگر شہوت کے ساتھ، تو احرام کی حالت میں شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی منع ہوتا ہے۔ 7ویں پابندی کیا ہے؟ شکار کرنا۔ اب تو خیر شکار کا زمانہ نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جو غیر موزی احرام کی حالت میں، اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ جو چیز جو تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے اس کو حالت احرام میں نہیں مارنا چاہیے۔ اور گھاس وغیرہ بھی، کوئی درخت بھی حدود حرم میں نہیں توڑنا چاہیے۔ البتہ ایسا کوئی جانور ہو جو تکلیف دینے والا ہو، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، تو اس کو مار سکتے ہیں۔ سانپ بچھو کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 7 پابندیاں ہیں جو نیت کرنے کے ساتھ اور لبیک پڑھنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک انسان احرام میں رہے اس وقت تک یہ پابندیاں باقی رہتی ہیں۔ جب سر کے بال مڈا کے یا حلق یا قصر کر کے حلال ہو جائے تو پھر یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عمرے میں عمرہ مکمل ہونے تک اور حلق کرنے تک یہ پابندیاں رہتی ہیں۔ حج میں احرام جب حج کا انسان باندھتا ہے 8 تاریخ کو یا 7 کو اگر باندھ لیا ہے تو 8، پھر 9، پھر 10 تاریخ کی کنکری مارنے کے بعد، قربانی کے بعد، پھر حلق اور قصر کے بعد احرام کھلتا ہے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں جب تک انسان حالت احرام میں ہے اس وقت تک باقی رہتی ہے۔ اب انسان اب جا رہا ہے تو عمرے کی ترتیب جیسے ذکر کی گئی کہ پہلے بیت اللہ پہنچنے کے بعد، مکے میں حرم میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ طواف کرے انسان۔ تمتع میں عمرہ ہوتا ہے، تمتع میں طواف قدوم نہیں ہوتا۔ ایک طواف قدوم ہوتا ہے، وہ قران میں ہوتا ہے، افراد میں ہوتا ہے۔ تمتع والوں کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا، خالی عمرہ ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ پہنچنے کے بعد پہلا کام جو ہے طواف کرنا ہے۔ طواف کے 7 چکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر طواف، عمرے کا طواف ہو وہ بھی 7 چکر ہے، حج کا طواف ہو وہ بھی 7 چکر ہیں، نفل طواف انسان کرے وہ بھی 7 چکر۔ 7 چکر سے کم کوئی طواف نہیں ہوتا، 7 چکر سے کم
کوئی طواف نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے نفل طواف شروع کیا، 1-2 چکر کر کے وہی تھک گیا چھوڑ دیا، نہیں، شروع کیا تو پورا کرنا ضروری ہے ورنہ دم آ سکتا ہے. تو ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، اور چکر جو ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے، ایک چکر. عمرے کے طواف میں پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے استوا ہوتا ہے. استوا کہتے ہیں، مرد کے لیے ہے یہ سنت کہ دایاں کندھا کھول دے، دایاں کندھا کھول دے، استوا ہوتا ہے. پہلا کام استوا ہوتا ہے، دایاں کندھا کھول دے. 7 چکروں میں کھولا جاتا ہے. بعض لوگ غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ 3 چکروں میں، نہیں، کندھا کھولنا 7 چکروں میں ہوتا ہے. کندھا کھولنا 7 چکروں میں ہوتا ہے. رمل جو ہے، جو مردوں کے لیے اکڑ کے چلنا ہے، وہ 3 چکروں میں ہوتا ہے. رمل کندھا 7 چکروں میں کھولا جاتا ہے، رمل 3 چکروں میں ہوتا ہے. اگر کوئی کندھا کھولنا بھول گیا تو اس سے کوئی جرمانہ نہیں آتا ہے، چونکہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. جب یاد آئے کھول لے فوراً، تو اس کا ثواب میں فرق ہوگا، اس سے کوئی جرمانہ لازم نہیں آتا. تو استوا جو ہے احرام کی حالت میں ہوتا ہے، جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں استوا ہوتا ہے. جب طواف ختم ہو جائے، 7 چکر پورے ہو جائیں، تو پھر کندھا ڈھک کے پھر طواف کی 2 رکعت جو واجب الطواف ہے وہ پڑھی جاتی ہے. طواف میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. طواف کے لیے پاک کی شرط ہے، بغیر وضو کے کوئی طواف نہیں ہوتا. کوئی بھی طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، چاہے عمرے کا طواف ہو یا حج کا ہو یا نفل طواف ہو، وضو لازم ہے. بغیر وضو کے کوئی طواف کرے گا تو اس پہ دم آ سکتا ہے. اور یہ بھی واضح رہے کہ طواف جو ہے پیدل چل کے کرنا ہوتا ہے. ویل چیئر پہ وہ کر سکتا ہے جو معذور ہے. جو معذور نہیں ہے وہ نہ طواف ویل چیئر پہ کر سکتا ہے نہ سعی. سعی ہو یا طواف ہو، پیدل کرنا ضروری ہے. صرف جو معذور ہے وہ ویل چیئر پہ کر سکتا ہے. جو معذور نہیں ہے اگر وہ ویل چیئر پہ کرے گا تو دم آتا ہے. طواف کی جب نیت کی جاتی ہے تو حجر اسود کے قریب آ کر حجر اسود کا استقبال کرتے ہیں، یعنی حجر اسود کی طرف، بیت اللہ کی طرف سینہ اور چہرہ کرتے ہیں. اور استقبال میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں. استلام تو آج کل نہیں ہو سکتا رش کی وجہ سے، دور سے اشارہ کر لیں. دور سے جو ہے ہاتھوں کو پھر اس طرح کرتے ہیں گویا کہ حجر اسود پہ رکھا ہے، پھر ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے. استلام سے فارغ ہو کے اب نیت کر لی، طواف کی استلام بھی کر لیا. اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے سیدھا ہو کے چلنا وہیں سے، چونکہ بیت اللہ کی طرف سینہ اور پیٹ کرنا طواف کے دوران منع ہے. طواف کے دوران سینہ اور پیٹ کرنا بیت اللہ کی طرف منع ہے. تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ طواف کے دوران جو ہے صرف حجر اسود کے سامنے جب آپ آئیں تو اس وقت اگر رش نہ ہو تو آپ حجر اسود کے سامنے اپنا سینہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ کریں گے تو اتنا طواف خراب ہو جائے گا، اس کو دہرانا پڑے گا. اگر نہیں دہرائے گا انسان تو دم آ سکتا ہے. تو طواف کے دوران سینہ اور پیٹ بیت اللہ کی طرف کرنا منع ہے. طواف میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو باوضو طواف کرنا، دوسرا جو ہے اس طرح طواف کرنا کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف رہے اور سینہ اور پیٹ نہ ہو. تیسرا پیدل طواف کرنا اور طواف کے ساتھ چکر پورا کرنا ہے، جسے ہر طواف میں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 استلام ہوتے ہیں، چونکہ ہر چکر کے
شروع میں استلام کیا جاتا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے، اور پھر ہر چکر کے ختم پہ استلام ہوتا ہے. ہر چکر ختم پہ استلام ہے، اور ایک استلام شروع میں ہوتا ہے، تو پورے 8 ہو جاتے ہیں. اور رمل جو ہے یہ 3 چکروں میں ہوتا ہے جیسے بتایا گیا. طواف کے دوران اگر نماز آ گئی تو انسان طواف روک دے. نماز فرض ہے، وہ اہم ہے. عورتوں کو پہلے ہی جو ہے بلکہ نماز کے وقت طواف کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے کہ نماز کے قریب عورتیں جو ہے مطاف میں نہ جائیں، کیونکہ عورتوں کا نماز کے لیے خاص جگہ ہے، وہاں جا کر پڑھنا چاہیے. مردوں میں نماز پڑھنے سے خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں، دوسروں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. تو نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لے انسان. نماز کا جو وقفہ ہوگا یہ طواف سے باہر ہوگا. نماز سے فارغ ہو کر پھر تھوڑا پیچھے لوٹ کے طواف کو شروع کریں. اگر کوئی حجر اسود سے شروع کرے اور اچھی بات ہے، ورنہ پیچھے لوٹ کے جو ہے 2-3 میٹر لوٹ کے جو ہے پھر طواف اپنا چکر جو چکر تھا اس کو مکمل کرے. طواف میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. جو لوگ کتابوں سے دعائیں پڑھتے ہیں مسنون نہیں ہے. طواف کی جیسے بسم اللہ اللہ اکبر السلام کے وقت ہوتا ہے، اور طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھنا خاص طور سے رکن ایمانی پر، اور رکن ایمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھنا مسنون ہے. باقی جو دعا چاہے آپ مانگیں اور جو ذکر چاہے کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. خاص جو دعائیں ہیں ان کا پڑھنے کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں یہ کوئی مسنون نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ طواف کے دوران چکروں میں شک ہو جاتا ہے، تو کم کا اعتبار کریں. انسان کو یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے 5 کیے یا 6 کیے، تو 5 سمجھیں گے. اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. ہر طواف کے بعد کوئی بھی طواف، نفل طواف اس کے بعد بھی واجب ہے. حج کا طواف اس کے بعد بھی، عمرے کے طواف کے بعد بھی، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. البتہ اگر مکروہ وقت ہو تو پھر انتظار کرے انسان، 2 رکعت مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھے. اگر اثر بعد طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعت مغرب بعد پڑھے گا. اب تمتع والے طواف سے فارغ ہو گئے، اب سعی کریں گے صفا مروہ کی طرف جا کے. اگر طواف اور سعی کے درمیان کوئی تھک جائے، کچھ دیر بیٹھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سعی سے پہلے ایک نواں استلام ہوتا ہے مطاف میں. حجر اسود کا استلام کر کے پھر صفا پہ جاتے ہیں. صفا پہ کوئی استلام نہیں ہوتا، مروہ پہ کوئی استلام نہیں ہوتا. مروہ پہ دعا ہے، صفا پہ دعا ہے. جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہی صفا پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی مروہ پہ. صفا جب قریب نظر آنے لگے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. پھر صفا پہ چڑھنے کے بعد قبلہ لوگ کھڑے ہو جائیں. اگر بیت اللہ نظر آئے تو اچھا ہے، نظر نہ بھی آئے تو کھڑے ہو کر جو ہے دعا کریں. 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر کہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو 3 دفعہ اللہ اکبر اور چوتھا کلمہ، اور یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ جو میں نے پڑھی اس کو پڑھنا مسنون، ہر چکر میں صفا پہ، ہر چکر میں مروہ پہ. اس کے بعد درود شریف پڑھے اور جو دعا چاہے اپنے لیے دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے. اور 3 مرتبہ یہ پورا عمل کرے. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہو جاتا ہے. سعی شروع ہوتی ہے صفا سے اور ختم ہوتی ہے مروہ پہ. 7 چکر مکمل کرنا ہوتے ہیں. صفا مروہ کے درمیان 2 سبز لائٹیں ہیں جہاں تیز چلنا ہوتا ہے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تیز چلنا دوڑنا نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. مروہ پہ پہنچ کے بھی جو ہے وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے. اور جس طرح میں نے کہا تکبیر وغیرہ چوتھا کلمہ پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ. اور سعی میں بھی 3 باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا صفا سے شروع کرنا، اگر کوئی مروہ سے شروع کرے تو غلط ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو حصہ ہے مکمل اس کو پورا کرے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں صفا سے مروہ گئے، مروہ پہ پہنچنے سے پہلے مڑ جاتے ہیں، ایسا مکمل نہیں ہوگا، چکر ناقص رہ جائے گا. اور تیسری بات جیسے میں نے ذکر کیا پیدل چلنا ضروری ہے، جو معذور ہے وہ ویل چیئر پہ کر سکتا ہے بس. اب سعی مکمل ہو گئی. سعی میں جو ہے وضو کرنا سنت ہے، ضروری نہیں. طواف میں وضو لازم ہوتا ہے. سعی میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور نہ کر سکے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں آتا، سعی مکمل ہو جاتی ہے. عمرے کا چوتھا کام جو ہے حلق ہے.
یا قصر ہے، یہ سنت ہے۔ ایک اور کٹنا ضروری ہوتے ہیں، یعنی پورے بال پکڑ کے 2 انچ کاٹ لے، چونکہ نیچے بال کم ہوتے ہیں، 2 انچ کاٹ لے پورے بال پکڑ کے، لٹ نہیں۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، تھوڑے بال پکڑ کے کاٹ لیتی ہیں، وہ اس سے حلال نہیں ہوتی، دم آ سکتا ہے۔ پورے بال پکڑ کے، اور مرد جو ہے یا تو بلیڈ سے، یہ سنت ہے، یا پھر مشین سے، قینچی استعمال نہ کرے، قینچی عورتوں کے لیے صحیح ہے، یا پھر مشین سے جو ہے پورے بال نکالے۔ اور جس کے بال چھوٹے ہو جائیں، اگر انسان ایک عمرہ کر لیا، مزید عمرہ کرنا چاہتا ہے، بال نہیں ہے یا بالکل چھوٹے ہیں، تو اس کے لیے بلیڈ لازمی ہوتا ہے، وہ مشین نہیں لگا سکتا۔ مرد حضرات جب حلق کر لیں، دوبارہ عمرہ کریں، تو پھر جب بال چھوٹے ہوں یا 1 انچ سے کم ہوں یا بال نہ ہوں، تو پھر سورہ پھیرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سر پہ بال نہیں ہے تو احرام ایسے ہی اتار دیں، نہیں، سورہ پھیر کے اسے احرام اتارنا پڑتا ہے۔ تمتع والے عمرہ کر کے حلال ہو گئے، اب حج تک درمیان میں جتنے طواف کرنا چاہیں، اگر مزید عمرے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 8 تاریخ تک جتنا وقت ہے ان کا۔ اور قران والے جو ہیں یہ اگر عمرہ کر چکے ہیں تو یہ نہ حلق کریں گے نہ قصر احرام میں رہیں گے، اور حج تک احرام میں رہیں گے۔ اب وہ مزید عمرے نہیں کر سکتے، لیکن طواف کر سکتے ہیں وہ، چونکہ ان کا ایک ہی عمرہ ہو گیا، دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، البتہ وہ طواف کر سکتے ہیں۔ حج تک اس درمیان میں احرام کی پابندیوں میں رہیں گے اور طواف کر سکتے ہیں۔ اب تمتع والے انتظار کریں گے 8 تاریخ کا۔ 8 تاریخ آنے پر جو ہے طلوع آفتاب کے بعد حرم سے احرام باندھ کے مینا کو جانا ہے، حدود حرم سے احرام باندھنا ہے۔ مکے میں جہاں قیام ہے ان کا، اکثر حدود حرم میں ہی قیام ہوتا ہے، ان کی بلڈنگ رہائش جو ہے، وہیں سے احرام باندھ کے مینا جایا جاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بعض حاجی مینا جا کے باندھ لیتے ہیں، تو اگرچہ افضل مکے سے باندھ کے جانا ہے، لیکن مینا جا کے بھی اگر کوئی باندھ لے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، جب حج کا احرام باندھیں گے تو وہی ترتیب ہوگی کہ انسان بالوں کی صفائی وغیرہ، اگر عمرہ کر کے وقت گزر گیا ہے، صفائی کر کے دن گزر گئے، دوبارہ کر لے، ناخن تھوڑے بڑے ہو گئے دوبارہ کاٹ لے، اور غسل کر کے پھر وہی 2 رکعت پڑھ کے، اگر مکروہ وقت ہو، نیت کی جائے گی، پھر لبیک پڑھی جائے گی جیسے ذکر کیا۔ اور پھر احرام کی حالت میں لبیک کو کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، کثرت سے جو ہے لبیک کو پڑھنا ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد لبیک پڑھے، مرد بھی عورت بھی، مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے۔ 8 تاریخ کو مینا پہنچے۔ مینا میں جو ہے 8 تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنا مسنون ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا مسنون ہے۔ اس دن الگ سے کوئی اور عمل نہیں ہے، مینا میں رہنا ہے، نمازوں کو پڑھنا ہے۔ جو مقیم ہے، جیسے مکے والے ہیں یا وہ حاجی جن کے 15 دن ہو جاتے ہیں، تو جو مقیم ہے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اصل میں قصر جو ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج میں قصر کرنا ضروری، ایسا نہیں ہے۔ قصر حج میں وہی کرے گا جو مسافر ہے، جو مسافر نہیں ہے وہ قصر نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو مسافر نہیں ہے وہ قصر نہیں کرے گا، بلکہ پوری نماز پڑھے گا، 4 رکعت۔ تو جو مکے والے ہیں، مقیم ہیں، ان کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ جو حاجی 15 دن جن کو ہو جاتے ہیں، مقیم بن گئے، ان کو 4 رکعت پڑھنا ہے، اور سنتیں بھی پڑھنا ہے۔ البتہ جو مسافر ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ مسافر تھے۔ مکے والوں سے کہا، مکے والوں، اتموا یا اہل مکہ فإنا قوم سفر، تم لوگ پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج پہ آتے تو خود حج پہ آئے، حج الوداع کا جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں، اور مکے والے اور باقی دیگر حضرات جو ہے وہ اپنی نماز پوری کرتے رہے، جو مقیم لوگ تھے۔ تو جو مقیم ہے وہ 4 پڑھے گا، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی 4 رکعت پڑھے گا۔ اگر امام مسافر ہے 2 رکعت پڑھائے تو اپنی یہ 2 رکعت پوری کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے دور خلافت میں ابتدا میں تو 2 رکعت پڑھاتے تھے حج میں، آخری سالوں میں وہ بھی 4 رکعت پڑھانا شروع کر دی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے مکے میں شادی کر لی تھی، مقیم بن گئے، تو پھر حج میں 4 رکعت پڑھا دی تھی، پوری امت کو بتانے کے لیے کہ یہ 2 رکعت ایسا نہیں ہے کہ حج کا حصہ ہے، بلکہ یہ سفر سے تعلق ہوتا ہے۔ تو 5 نمازیں پڑھنی ہی مینا میں، اور پھر 9 تاریخ کو یہ عبداللہ کو بولا 9 تاریخ کی فجر پڑھ کے جب سورج نکل جائے پھر جانا ہوتا ہے۔ 9 تاریخ کی فجر پڑھنے کے بعد جب سورج نکل جائے پھر عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے۔ آج کل یہ ہے کہ عرفات میں جانے کے لیے چونکہ معلم اپنی ترتیب بناتا ہے تو بعض لوگوں کو رات ہی ملے جاتا ہے، تو مینا میں 4 نمازیں ہوتی ہیں ان کی، تو خیر چونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، سفر کا انتظام معلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اگر کوئی 4 نمازیں پڑھ کے چلا گیا تو اس کی ایک سنت رہ گئی، لیکن کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اب چونکہ اپنی ترتیب سے تو انسان الگ نہیں جا سکتا، اس کو معلم کی ترتیب سے ہی جانا ہے، جو حکومت کا نظام ہے، ٹرین کا نظام ہو یا بس کا نظام ہو، تو اگر رات میں معلم لے جائے تو یہ مجبوری ہے، اس پہ کوئی دم نہیں آئے گا، عرفات چلا جائے۔ ورنہ اگر موقع ہو تو فجر پڑھ کے پھر عرفات جانا چاہیے۔ عرفات یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، الحج عرفہ، دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور عرفات کا اصل وقت جو شروع ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے۔ اکثر حاجی آج کل صبح پہنچ جاتے ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں، تو اگر صبح پہنچ کے بھی کوئی عبادت کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل جو عبادت کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا وہ ظہر کے بعد شروع ہوگا، ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں 2 رکعت ظہر پڑھنی ہے، اور 2 رکعت اگر آپ مسافر ہیں ورنہ مقیم ہے تو 4 رکعت، اور 2 رکعت عصر پڑھنی ہے۔ جو شخص مسجد نمیرہ میں جا کے پڑھتے ہیں جو لوگ، وہ تو دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ اب خیموں میں جو پڑھتے ہیں ان میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی کے خیموں کے اندر بھی الگ الگ خیموں کے اندر بھی ملا کے پڑھتے ہیں، ظہر اثر کو جمع بین الصلاتین کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جن لوگوں نے خیموں کے اندر پڑھی ان سے ملانا ثابت نہیں ہے، تو لہذا خیموں کے اندر جو ہے ظہر کو ظہر کے وقت پڑھا جائے گا، اثر کو اثر کے وقت پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمیرہ میں ملا کر پڑھی ہے۔ تو جو خیمے میں ہے ظہر کو ظہر کے وقت، اور اثر کو جو ہے اثر کے وقت، اور جو مسافر ہے 2 رکعت، اور جو مقیم ہے وہ پوری 4 رکعت۔ اور ظہر سے لے کے غروب تک جو کھڑا ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کر سکے تو بہت بہتر ہے، تھک جائے تو بیٹھ کے دعا کر لیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اس وقت کو کوشش کریں کہ کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، کوشش کریں کہ آپ ظہر سے پہلے اگر تھکاوٹ ہے تو آرام کر کے فارغ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن 5 گھنٹے تقریباً ظہر سے لے کے مغرب تک مسلسل دعا کی، اتنی طویل دعا کرنا تو سنت طریقہ تو یہی ہے، اس کو اللہ توفیق دے، ورنہ کوشش کرے کہ کثرت سے جو ہے دعا کرتا رہے۔ درمیان میں چوتھا کلمہ، عرفات کی دعاؤں میں چوتھا کلمہ پڑھنا یہ فضیلت کا ہے، اس کی خاص فضیلت ہے، کثرت سے چوتھا کلمہ پڑھتا رہے، درمیان میں لبیک پڑھتا رہے، دعا کے درمیان۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص عرفات کے دن 3 تسبیح پڑھے، یعنی ظہر سے مغرب کے درمیان 100 دفعہ چوتھا کلمہ، 100 دفعہ سورہ اخلاص، 100 دفعہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے آخر میں ایک اضافہ ہوتا ہے، وعلینا معہم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جزا اس بندے کی جس نے میری حمد و ثنا بیان کی، میرے نبی پر درود بھیجا،
اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، اگر یہ سارے عرفات والوں کے حق میں بخشش کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو میں قبول کروں گا۔ تو جس کو موقع ملے یہ تصویر کر لے، 3 تسبیح جو ہے یہ، چوتھا کلمہ 100 دفعہ، پھر سورہ اخلاص، پھر درود ابراہیمی وعلینا معہم کے ساتھ۔ عرفات کے دن جب سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت، اس دن جو ہے مغرب بعد جو ہے پھر روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کے لیے، اور مغرب اور عشاء کی نماز اس دن مزدلفہ میں پڑھنا ہے، عشاء کے وقت میں دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں مغرب عشاء کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، اکیلے ہو تب بھی ملا کے پڑھے، ساتھ میں ہو تب بھی ملا کے پڑھے وہاں۔ اور پھر وتر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے دوران جو حاجی مسافر بھی ہیں وہ اگر سنتیں پڑھنا چاہیں تو منع نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنتیں پڑھنا سفر میں منع ہے، ایسا کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تہجد بھی پڑھتے تھے، چاش بھی پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنتوں کا موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں ہوتے، سواری پر، یعنی جیسے انسان مکے سے مدینہ جا رہا ہے، راستے میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، سنتیں چھوڑتے فجر کی سنت کے علاوہ۔ اور جس کو موقع ہے تو اس کو جو ہے سنتیں پڑھ لینا افضل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا۔ تو بہرحال وتر تو پڑھنا ضروری ہے، مغرب اور عشاء پھر وتر۔ رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور فجر کے بعد وقوف واجب ہے۔ مردوں کے لیے فجر کے بعد وقوف واجب ہے۔ بعض لوگ مزدلفہ سے فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو عورتوں کو جانے پر تو دم نہیں آتا، لیکن مرد حضرات جو فجر سے پہلے اگر جائیں تو ان پر دم آتا ہے۔ مرد حضرات کو فجر کے بعد وقوف کرنا واجب ہے مزدلفہ کے میدان میں۔ مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں چن لیں، چنے کے دانے کے برابر 7 کنکریاں پہلے دن کی چننا مستحب ہے۔ اگر آپ پوری 70 چن لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا 49 چن لیں، زیادہ چن لینا چاہیے، بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کم ہو گئی، گر گئی تو کام آتی ہیں، کسی ساتھی کو ضرورت پڑ گئی تو دے سکتے ہیں۔ اگر کنکریاں یہاں سے نہیں چن سکے تو مینا سے بھی چنی جا سکتی ہیں، صرف جمرات جو جہاں شیطان کو مارتے ہیں وہاں کی کنکریاں چھوڑ کے، باقی مینا میں کہیں سے بھی حج کا دوسرا دن تھا۔ اب یہ 10 تاریخ کو فجر سے تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن اہم ترین کئی کام ہوتے ہیں۔ اس دن فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ سورج نکلنے کا جب وقت ہو جائے اس وقت وہاں سے نکلتے ہیں۔ ایسے آج کل جیسے کہ معلم تو اپنی ترتیب سے لے جاتا ہے، تو اس میں مرد حضرات کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ یا تو بعد میں چلے جائیں یا جا کر واپس آ جائیں، یہ جو بھی ہے ترتیب بنائیں کہ ان کی فجر مزدلفہ میں ہو۔ خاص طور جو ٹرین سے جاتے ہیں اپنا پتہ مینا میں معلوم کر کے رکھیں، اور فجر پڑھ کے پھر ٹرین سے اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ مینا پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ رمی کرنا، جمرہ عقبہ جو سب سے آخر میں ہے، اس کو لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں۔ 7 کنکریاں مارنا ہے، پہلی کنکری پر لبیک ختم ہو جائے گی۔ 9 تاریخ کی فجر سے ایک ذکر اور شروع ہوتا ہے، تکبیر تشریق ہے۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق دوسرے بھی کہیں گے، حاجی بھی کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا، نماز کے بعد۔ یہاں یہ کنکری تو جو ہے پر لبیک پہلی کنکری پہ ختم ہو جائے گی، باقی تکبیر تشریق دیگر اذکار وغیرہ وہ جاری رہیں گے۔ 10 تاریخ کو صبح سے لے کر مغرب تک آپ جب چاہے مار سکتے ہیں، مغرب بعد بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن کی رمی صبح سے شروع ہوتی ہے، سورج نکلنے کے بعد سے مارے جائے، مارنا بہتر ہوتا ہے پہلے دن کی رمی۔ دوسرے اور تیسرے دن کی رمی کا ٹائم الگ ہوتا ہے، وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے، پہلے دن صبح سے شروع ہوتا ہے
ظہر تک مسنون ہے، مغرب تک جائز ہے، مغرب بعد کراہت ہے، لیکن اگر کسی نے مغرب بعد مانی تب بھی ہو جاتی ہے، ضعیفوں کے لیے کراہت نہیں ہوتی۔ کنکری قریب جا کر ماریں، دور سے نہ ماریں، دور سے ماریں گے باہر گر گئی تو نہیں ہوگی، آپ دم آ سکتا ہے آپ پر، تو اس لیے قریب جا کر اپنے ہاتھ سے ماریں۔ جو خود جا سکتا ہے تو خود جا کے مارنا ضروری، جو معذور ہے چل نہیں سکتا، ویل چیئر سے بھی نہیں جا سکتا، وہ کسی کو وکیل بنا دے، جو معذور نہیں ہے وہ خود جا کے مارے۔ کنکری میں بھی ایسے ہی ہے، کبھی شک ہو جاتا ہے کہ 7 ہوئی یا 6 ہوئی، جہاں شک ہو جائے وہاں ایک زیادہ مان لیں، کم سے اعتبار کریں گے، 7 یا 6 تو 6 سمجھیں گے، ایک 7ویں دوبارہ ماریں گے، لیکن 7 مکمل ہو گئے تو پھر نہیں مارنا چاہیے۔ کنکری داہنے ہاتھ سے ماری جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارتے ہیں، اور اگر کوئی یہ بھی پڑھ لے اللہم اجعل حج مبرورا وذم مغفورا وسعی مشکورا تو اچھی بات ہے۔ کنکری باوضو ضروری نہیں ہے، کسی کا وضو ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تب بھی رمی ہو جائے گی۔ 10 تاریخ کا رمی کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ قربانی ہے، مینا میں جو دوسرا کام ہے قربانی ہے، تمتع میں واجب ہے، قران میں واجب ہے، افراد میں کوئی کرنا چاہے تو سنت ہے۔ اب آج کل یہ ہے کہ قربانی میں ترتیب کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ رمی جلدی کر لیں، اور حلق اگر آپ نے قربانی کسی ادارے کو دی ہوئی ہے، یہاں جو ادارے ہیں تو اس میں پھر یہ کریں کہ اپنے احرام کھولنے میں حلق وغیرہ کرنے میں تاخیر کر لیں، رات کو یا دوسرے دن کر لیں، آپ احرام میں رہیں کوئی حرج نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ طواف زیارت کر لیں، تو احرام کی حالت میں حلق سے پہلے کوئی طواف زیارت کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے وہ بھی۔ تیسرا کام حلق یا قصر ہے، قربانی کے بعد مرد حضرات حلق کریں، یہ سنت ہے، قصر کرنا ناپسندیدہ ہے مردوں کے لیے۔ مشین بھی اگر آپ لگائیں، اگر چھوٹے بال ہوں تب تو حلق لازمی ہے، تو مشین لگا بھی نہیں سکتے، لیکن بڑے بالوں ایک انچ کٹ جائیں تب بھی آپ مشین کی گنجائش تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ سنت مردوں کے لیے حلق بلیڈ سے پورا صاف کریں، تو ہر بال پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ خواتین جیسے پہلے ذکر کیا، ایک پورے 1.5 یا 2 انچ جو ہے پورے بال پکڑ کے، پورے بال پکڑ کے کاٹ لیں۔ اب چوتھا کام 10 تاریخ کا طواف زیارت ہے، یہ حج کا تیسرا فرض ہے، مرد کے لیے فرض ہے، عورت کے لیے بھی۔ طواف زیارت کوئی 10 کو بھی کر سکتا ہے، 11 کو بھی کر سکتا ہے، کوشش کریں 12 تاریخ کی ظہر سے پہلے ہو جائے، کنکری سے پہلے۔ 12 تاریخ کی کنکری کے بعد جو ہے جو طواف زیارت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا غروب تک نہیں ہو سکتا مکمل، یا اکثر چکر نہیں ہو سکتے، تو دم آ جاتا ہے اس پر، چونکہ رش بہت ہوتا ہے، مینا پہنچتے مکہ پہنچتے بہت مشکل ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو اسی لیے وقت تو مغرب تک ہوتا ہے، لیکن 12 کی ظہر سے پہلے طواف زیارت کر لینا چاہیے۔ 12 کی ظہر کے بعد اللہ کہ جو عورت ناپاک ہے اس کے لیے وہ معذور ہے، وہ پاک ہونے بعد کرے گی، لیکن اس کے علاوہ جو پاکی کا جس کا مسئلہ نہیں، پاک عورت ہے، وہ مرد حضرات ان کو 12 کی ظہر سے پہلے کر لینا چاہیے۔ 12 کی مغرب بعد جو کرے گا اس کو دم دینا پڑے گا۔ پھر طواف کے بعد حج کی سعی ہے، حج کی سعی یہ واجب ہے، سعی کی ترتیب جیسے پہلے ذکر کی تھی وہ صحیح ہے۔ اور چونکہ آپ یہاں حلق کر چکے ہیں، اب یہ سعی جو ہوتی ہے سادے کپڑے میں ہوتی ہے، عام کپڑوں میں، احرام میں نہیں ہے، چونکہ آپ نے حلق کر لیا قربانی کے بعد، احرام کھول دیا، تو عام کپڑوں میں سعی ہوتی ہے۔ عمرے کی سعی احرام میں ہوتی ہے، حج کی جو سعی ہے نا سادے کپڑوں میں ہوگی، طواف زیارہ کے بعد اگر ہے تو مسنون وقت جو اس کا ہے۔ بعض لوگ حج کی سعی پہلے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شرط ہے، حج پہ جانے سے پہلے تمتع والے چاہتے ہیں کہ پہلے کر لیں، تو وہ تو حج کا احرام باندھنے کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اب حج کا احرام باندھنے کے لیے انسان مینا جانے کا ارادہ کرے وہ تبھی کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی نفلی طواف ضروری ہوتا ہے، ایک نفلی طواف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد حج کی سعی کر کے پھر اسی احرام سے مینا جاتے ہیں، یہ اگر کوئی پہلے کرنا چاہے، ورنہ اپنے وقت پہ کریں ترتیب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارہ کے بعد یا 11 کو طواف زیارہ کے بعد سعی کر لی۔ اب اس کے بعد 11 تاریخ حج کا تیسرا دن شروع ہو جائے گا، 8 9 10 11 چوتھا دن شروع ہو جائے گا اس کا، 11 تاریخ کو جو ہے چوتھا دن شروع ہو جاتا ہے، اس دن تینوں کو مارنا ہے۔ 10 تاریخ کو صرف بڑے کو مارے تھے کنکری، اور 11 12 کو چوتھے اور 5ویں دن تینوں کو مارنا ہے، اور ظہر بعد مارنا ہے، اور ہر ایک کو 7 مارنا ہے، جیسے بتایا گیا ہر ایک کو جو ہے 7 مارنا ہے۔
اگر کوئی 11 یا 12 کو ظہر سے پہلے رمی کرے گا تو اس پہ بکرا دم آ جائے گا. تو 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو رمی ظہر کے بعد ہی ہوتی ہے. آپ ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک بھی کر سکتے ہیں, مغرب بعد بھی ہو جاتی ہے رمی 11 12 کو البتہ مغرب سے پہلے کر لینا چاہیے, لیکن 11 کو تو جو ہے 12 کو بھی مغرب بعد بھی ہو جاتی ہے, لیکن جن کو جانا ہوتا ہے وہ مغرب سے پہلے کر لے. لیکن 12 کو بھی مغرب بعد ہو سکتی ہے, 11 کو بھی مغرب بعد بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ افضل مغرب سے پہلے ہے, مغرب بعد کراہت ہے, لیکن معذورین کے لیے, خواتین کے لیے کوئی کراہت نہیں. تو ایسا نہیں. تو رمی کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی ظہر کے وقت رش ہوتا ہے, ظہر کے وقت انسان نہ جائے, اثر بعد جا کے کر لے, مغرب بعد جا کے کر لے, رات 12 بجے بھی کر لے تب بھی رمی ہو جائے گی اس کی. ذی الحجہ کی پھر 12ویں تاریخ شروع ہوتی ہے, تینوں کو رمی کر لی اس نے, وہی ترتیب سے پہلے چھوٹے کو 7 کنکر, پھر درمیانے کو 7 کنکر, پھر بڑے کو. 12 تاریخ کو بھی تینوں کو رمی کرنا ہے حج کے 5ویں دن, وہی ترتیب سے زوال کے بعد, ظہر کی اذان کے بعد, اسی ترتیب سے کرنا ہے. اور جو لوگ 5ویں دن 12 کی رمی کر کے جانا چاہیں وداعی طواف کر کے جا سکتے ہیں. اور اگر کوئی چھٹے دن بھی رمی کرنا چاہے, یعنی 13 تاریخ کو حج کا چھٹا دن جو ہوتا ہے, 3 دن تو رمی ضروری ہوتی ہے, 10 11 12, اور چوتھے دن جو حج کا چھٹا دن ہے 13 تاریخ کو, اس دن اگر آپ کے رمی کر کے جانا چاہیں تو افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک کے رمی کر کے گئے, اور جو 12 کو ظہر بعد رمی کر کے چلا جائے وداعی طواف کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے دونوں اختیار دیے ہیں, اور افضل بھی بتا دے, فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. متقین کے لیے افضل یہ ہے 13 کی بھی رمی کر کے جائیں. 13 کا مسنون وقت وہی ظہر کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اور وداعی طواف جیسے آپ سے کہا کہ بھئی جو آفاقی ہیں ان کے لیے واجب ہے, بغیر وداعی طواف کر کے آپ میقات کے باہر نہیں جا سکتے. بعض لوگوں کو مدینے جانا ہوتا ہے پھر جا کے آنا ہوتا ہے, تو وداعی طواف کر کے جائیں, چھوڑ کر نہ جائیں, حکم یہ ہے شریعت کا. اس طرح آپ کے حج کے ارکان اعمال پورے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم مصعب, جزاک اللہ خیر. مصعب کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو لے سکتے ہیں؟ لے لیجیے. ٹھیک ہے مصعب, ایک تو نیت کے حوالے سے سوال تھا کہ گاڑی سے اگر کوئی آ رہا ہے یا جہاز سے آ رہا ہے اور میقات سے پہلے نیت کر لیتا ہے تو کیا اس کی نیت معتبر ہوگی؟ دوسرا یہ کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے, اور تیسرا یہ کہ جدہ والوں کے لیے کیا نیت اپنے گھر سے یا ہوٹل میں کہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو وہیں سے نیت کر کے جا سکتے ہیں؟ میقات سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, اور نیت دل سے ضروری ہوتی ہے, زبان سے نہیں, لیکن لبیک زبان سے ضروری ہے, کیونکہ نیت کے ساتھ لبیک ہوتی ہے, تو لبیک زبان سے ضروری ہے. تو اور مصعب اگر کوئی یہ لبیک نہیں کہتا تو اس پہ دم آئے گا؟ کیونکہ بعض اہل علم دم آئے گا. نہیں آپ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں کبھی بھی نہیں کہہ سکتے, لبیک تو نیت کے ساتھ ضروری ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا مصعب ایک یہ کہ نیت کے ساتھ ضروری ہے میقات سے پہلے, جس طرح نیت میقات یا میقات سے پہلے ضروری ہے, اسی طرح لبیک بھی میقات سے پہلے جب آپ نیت کریں تب یا میقات تک گنجائش ہے. میقات سے اگر گزر جائیں گے تو پھر لبیک کی پڑھنا تو ضروری تب بھی ہے, بغیر لبیک پڑھے آپ کا عمرہ ہی مکمل نہیں ہوگا, آپ کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ میقات کی بات پڑھنے سے دم آ جائے گا. اچھا یہ ہوگا آپ کے لیے. جی مصعب اگر یہ جو ہم میقات پر پہنچتے ہیں تو جدے والے آپ نے پوچھا, جدے والے جو ہیں اپنے گھر سے نیت, سنت طریقہ ان کے لیے یہی ہے کہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں اپنے گھر سے نیت کر کے جائیں جدے والے. اچھا, اور مصعب بالفرض اگر کسی نے جدہ سے احرام نہیں پہنا, جدہ والوں کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی, اور وہ کہیں اپنے ٹور آپریٹر جہاں بولا ہے وہاں پہنچے اور وہاں پہنا, تو ان کے اوپر کوئی دم تو نہیں آئے گا؟ جدے میں گھر سے ضروری ہے, آپ جدہ شہر میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں, پورا یعنی حل میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں. جدہ یا حدود حرم سے پہلے اگر آپ نے باندھ لیا تو اس کی گنجائش ہے, لیکن یہ ہے کہ یا تو آپ گھر سے باندھیں یا پھر جو ہے آپ جدے میں جہاں آپ کا آپریٹر وغیرہ ہے وہاں جا کے, مولوی نے جہاں بلایا وہاں جا کے باندھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جدے والے گھر سے باندھ کے جائیں تو بہتر ہے, وہاں جا کے باندھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. حدود حرم سے پہلے ان کو باندھنا ہے جدے والوں. اچھا مصعب ایک سوال ایک خاتون کا تھا, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہم احرام سے پہلے کوئی عطر یا پرفیوم لگا سکتے ہیں, تو یہ مسئلہ مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے؟ نہیں, مرد کے لیے مسنون ہے کہ غسل کرنے کے بعد اپنے بدن میں خوشبو لگا لے,
عورت جب حج کوئی عمرے کو جاتی ہے تو عورت کے لیے خوشبو لگانا منع ہے، اگرچہ نیت سے پہلے اس کو لگانے پہ دم تو نہیں آئے گا، لیکن وہ گناہ گار ہوگی۔ عورت جب عمرے کے سفر پہ جا رہی ہے تو خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت لگا کے جائے وہ بدکار عورت ہے۔ ٹھیک، تو مصعب اچھا، اور جو پسینے وغیرہ سے بچنے کے لیے کچھ اس طرح کے ڈیوڈرنٹس ہوتے ہیں جس کی اسمیل باہر نہیں آتی، یا کچھ ایسی اسمیل ہوتی ہے جو باہر نہیں آتی، وہ نیچرل، تو وہ بھی احتیاط کرے اس حوالے سے؟ احرام کی حالت میں احتیاط کریں، لیکن اگر اس میں خوشبو نہیں ہے، خالی پسینے کی بو سے بچنے کے لیے احرام سے پہلے اس کو استعمال کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت کرنے سے پہلے استعمال کر لیا تو عورت کے لیے کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اچھا مصعب، اسی طرح تیل جی احرام سے پہلے لگائے جا سکتے ہیں، اور احرام کے بعد بھی کیا سرسوں کا یا کھوپرے وغیرہ کا تیل لگایا جا سکتا ہے اگر کسی کو بدن میں خشکی ہے یا سر میں خشکی ہے تو؟ کرنے کے بعد کنگھی کر لے، ہلکا پھلکا تیل لگا لے، تو پھر وہ نیت کرے، تو نیت سے پہلے تیل لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، اور مصعب اگر کوئی شخص جس کے جسم پر مطلب بعض دفعہ ریشز ہو جاتے ہیں، تو وہ اگر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا لے جسم کے اوپر تو وہ الاؤ ہے خشکی کی وجہ سے؟ بعض لوگوں ریشز کو کے لیے جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ ایسی وازلین لگائیں جو بغیر خوشبو کے، وازلین دو طرح کی آتی ہے، ایک بغیر خوشبو کی آتی ہے، پیٹرولیم جیلی جو ہے جی، وہ لگائیں، یا اگر زیتون کا تیل بھی لگا لیا وہاں جہاں ریشز ہے بس اسی جگہ پر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، مصعب ایک سوال اور تھا کہ ناریل کا تیل جو ہے ناریل کا تیل جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک بعض اکثر ناریل کے تیل وہ ہوتے ہیں اس میں خوشبو ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ریشز کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ زیتون کے تیل میں خوشبو نہیں ملی ہوتی تو اس لیے اس میں کوئی ناریل کے تیل اگر کوئی سادہ ہو، کوئی خوشبو نہ ملی ہو، تو ریشز میں لگا سکتے ہیں اس کو۔ تو تو مصعب اس کا جی مطلب یہ کہ جس کی نیچرل خوشبو ہے جس تیل کی، یعنی اگر ناریل کا تیل آپ کو پتا ہے کہ بالکل اصلی ہے تو پھر وہ لگا سکتے ہیں آپ، اگر بالکل خالص ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص تیل ہو۔ اور اسی طرح ٹھیک ٹھیک ہاں، مصعب، لیکن ناریل میں اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ناریل کے ٹھیک اتنے برانڈ ہیں، اتنی کمپنیاں ہیں۔ زیتون کا تیل چونکہ عام طور پہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس میں خوشبو نہیں ملاتے، تو زیتون کے تیل زیادہ مناسب ہے، یا وازلین لگا لیں بغیر خوشبو والی۔ جی اچھا مصعب، ایک چھوٹا سا سوال یہ بتا دیجیے گا کہ جو حضرات معذور ہیں، اور وہ ویل چیئر پہ اب ان کے لیے نہیں وہ عمرہ کر سکتے، یا ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا مطاف کے اندر طواف کر سکے، تو پھر ان کے لیے ویل چیئر پہ عمرہ کرنا جائز ہوگا، صحیح کرنا؟ نہیں، معذور سے مراد وہ چل نہ سکتے ہوں، وہ چل نہیں سکتے کیا؟ جی، چل نہیں سکتے، جن کو چلنے میں تکلیف ہے، یا جن کو بعض دفعہ کمر کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اتنا لمبا چلتے ہیں تو ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، ہاں، تو تو ایسے تکلیف بڑھ جائے، بہت زیادہ ہو جائے، اور جو چل نہیں سکتے وہ ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ، اور تو مطلب اس کے لیے مطلب اگر مریض ہے اور وہ چل نہیں سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے اجازت ہے۔ مطلب ایک سوال یہ تھا کہ جو شخص بعض یہاں پر اب تو حرم میں آٹومیٹک کچھ وہ آ گئی ہیں، کچھ گاڑیاں آ گئی ہیں، تو اس میں اگر کوئی شخص اپنی والدہ یا کسی بوڑھے کو صحیح کروا رہا ہے اس کے اوپر، اور اس نے بھی طواف یا صحیح کیے، تو اس کو اپنا وہ صحیح ریپیٹ کرنی پڑ جائے گی کیونکہ وہ تو صحت مند ہے؟ چلو بہتر یہ ہے کہ اپنی صحیح پہلے کرے، بعد میں والدہ کو بٹھا کے کرائے، اگر والدہ کو چلانا ہے اس کو تو اپنی صحیح سے فارغ ہو جائے، اپنے طواف سے فارغ ہو جائے، پھر ان کو کرائے، یا اگر پہلے کرے تو پہلا طواف کی نیت نہ کرے، اگر طواف کی نیت کر لے گا تو دم آ جائے گا۔ اچھا، مطلب یہ کہ صحت چونکہ مند پہلا آدمی جو طواف ہے جو ہوتا ہے عمرے میں، جی، عمرے میں پہلا طواف جو ہوتا ہے وہ عمرے کا ہوتا ہے، تو انسان کوئی سی نیت سے بھی کرے عمرے کا ہو جائے گا، اس کو دم دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ طواف کی نیت، یا بہتر یہ اپنے طواف سے فارغ ہو جائے، پھر والدہ کو طواف کرا دے، اپنے صحیح سے فارغ ہو جائے، پھر والدہ کو یا جو معذور ہے ساتھ میں ان کو کرا دے۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، اگر ایک شخص جو ہے وہ حرم پہ آیا ہے، تمتع اس نے کیا ہوا ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے بال حدود حرم میں کٹوائے گا اگر اس کو جدہ جانا ہے؟ بعض دفعہ بہت ایسے لوگ جی ہوتے ہاں، ہیں کہ جدہ جانا ہوتا ہے ان کو اور وہ جدہ میں ہی رکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے کیا ہوگا اگر وہ تمتع کیا ہوا؟ عمرے اور حج کا جو حلق قصر ہے حدود حرم میں ہے، حدود حرم کے باہر جو بھی کرے گا اس کو بکرا دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک، اور مجھ سے یہ جو حلق، بعض حضرات جو ہے وہ کچھ دو تین تین چار چار بال کاٹ لیتے ہیں، تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ حلق حلق کا مطلب ہوتا ہے پورے سر کے بال مڈانا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے چوتھائی تو واجب ذاتی ہی، باقی واجب چوتھائی، ویسے ہم نے کہا قصر صحیح ترتیب یہ ہے کہ آپ مشین سے کریں، پورے سر کے بال 1 انچ برابر، 1 انچ سے کم بال کٹیں گے تو دم آئے گا۔
ठीक। और मुझसे एक कोरे के बराबर बाल काटना जरूरी है, तो इसलिए मशीन से बराबर काटें पूरे सर के बाल, ताकि आप सही तरतीब से, वरना फिर इंसान उम्रा करके गुनाह करे। और जो थोड़े से बाल काटते हैं 4-5 जगह से, उनकी बीवी भी हलाल नहीं होती उनके लिए। यानी एक तो गुनाह अलग होता है, दम अलग आता है, और जब तक वो बाल नहीं काटेंगे उनकी बीवी उनके लिए हलाल नहीं होगी। जब भी करीब जाएंगे हर दफा का अलग बकरा दम देना पड़ेगा। ठीक मुसब। और मुसब अब ये सवाल है कि अगर, तो इसका मतलब ये है कि जद्दा जाने से पहले पहले उनको उनको ये बाल काट हुदूद हरम में काटने ही काटने हैं। काट के फिर जाए, फिर क्योंकि वो एकदम में नहीं काट सकते। ठीक। और मुसब फिर ये जद्दा से ही एहराम पहन सकते हैं या मक्का से आके एहराम पहन सकते हैं? तमत्तो वाले जो है इहराम जद्दा से पहन ले, कोई हरज नहीं है, लेकिन नियत जो है हुदूद हरम में दाखिल होने के बाद फौरन कर ले। चौकी पार हो जाए, हुदूद हरम में दाखिल हो, तो नियत करके लब्बैक पड़े, रंग की चादर पहन ले, जी अलबत्ता नियत और तलबिया हुदूद हरम में दाखिल हो गए थे। ठीक। और लेकिन जो लोग जद्दा में रहते हैं वो अपने घर से ही नियत करेंगे? हाँ, जद्दे वाले तो घर से जरूरी है, तो उनकी लिए बात करें, तमत्तो वाले की हैं, तो जद्दे वाले तमत्तो थोड़ी ना करते हैं। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मुझे एक सवाल ये था कि जिन लोगों ने रमजान, जद्दा वालों ने जिन्होंने शव्वाल के अंदर उम्रा कर लिया है या रमजान के अंदर उम्रा कर लिया है, तो अब वो क्या करेंगे? ये आपकी शायद पहले भी एक वीडियो मौजूद है, वो शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन इसका भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। रमजान के बाद जिसने उम्रा किया है और वो उसी साल हज कर रहा है, और वो जद्दे में रहता है या मीकात के अंदर रहता है या मक्के में रहता है, तो उसको हज इफराद करेगा, लेकिन एक बकरा दम देना होगा उसको, हुदूद हरम में एक बकरा दम देना होगा। और मुसब अगर एक एक शख्स जब रियाद या मीकात से बाहर का रहने वाला है, उसने ईद के बाद उम्रा किया है, और तो वो खाली अब वो कौन सा हज करेगा, क्योंकि उसने तो ईद के बाद उम्रा कर। जो ईद के बाद उम्रा कर चुका है और वो मीकात के बाहर रहता है और हज कर रहा है, तो उसको तमत्तु ही करना होगा। बेहतर तो ये है कि दोबारा उम्रा करके तरतीब से करे, लेकिन अगर दोबारा उम्रा न भी करे तब भी उसका हज तमत्तु ही रहेगा, उसको कुर्बानी देना होगी। तो इसका मतलब, इल्ला है कि जो उम्रे के बाद वतन चले जाए अपने घर, जैसे पाकिस्तान का है अपने घर चला जाए, इंडिया का इंडिया से, तो उसका उम्रा खत्म हो जाता है। जो वतन न जाए, सऊदीया में किसी शहर में ठहरा हुआ है, तो उसका उम्रा खत्म नहीं होता। अच्छा मुसब एक सवाल यहाँ पर, एक एक साहब ने पिछले साल किया था, तो मुझे याद आ गया। उन्होंने ये सवाल किया था कि उन्होंने उम्रा ईद के बाद किया था, रियाद में रहते थे, लेकिन वो रहने वाले जो थे वो लाहौर के थे, लेकिन वो गए किसी और शहर में थे पाकिस्तान में। तो फिर ऐसी सूरत में उनका उनके लिए क्या हुक्म होगा? वो अपने वतन मतलब लाहौर नहीं गए, बल्कि वो किसी दूसरे शहर पाकिस्तान गए थे। अगर अपने वतन असली नहीं गए तो फिर उम्रा खत्म नहीं होता, वतन असली जाने से खत्म होता है। तो वतन असली का मतलब शहर, जो आपका अपना घर, जो इलाका है, वो शहर, मतलब मुल्क आपका को। शहर मुराद है, मुल्क मुराद नहीं है, शहर मुराद है आपका। ठीक 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 ठीक, इसके ठीक मुसब। अच्छा मुसब, चलो इंशाल्लाह बाकी आगे ले लेंगे। अभी ठीक है। अभी किसी का वो जरूरी सवाल आप तो ले ले, वरना फिर ठीक है मुसब, अगले सेशन का मुझे वक्त अगर आप बता दें, तो फिर साथ ही अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अभी उनको बस शेयर कर दिया जाएगा। आइंदा हफ्ते को रख लेते हैं। मुसब इसी दरमियान में रख सकते हैं, पीर मंगल बुध वाले दिन, किसी दिन रात को। अ, फिर मशवरा कर लिया, आप बताइएगा जो मुनासिब हो, इंशाल्लाह मैं फिर बता दूंगा वो आपको। रात को, जैसे पहले बुध हमने बुध के दिन तो नहीं हो पाएगा, बुध के दिन के अलावा किसी दिन हो सकता है, बुध के दिन तो नहीं हो सकता। मंगल के दिन कर सकते हैं मुसब, 9 बजे। हाँ, मंगल के दिन मुमकिन है। जी ठीक है मुसब, बहुत बहुत शुक्रिया मुसब। मैं इसकी रिकॉर्डिंग तमाम हजरात को शेयर कर दूंगा, और फिर हम जैसी नया सेशन आपके साथ बात करके फिर प्लान कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप हजरात कि अब जो भी क्वेश्चन होंगे, जो हजरात जो हैं वो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिए हैं, और जो अगला सेशन होगा मुझ हिसाब से सवाल जवाब का ही होगा। यही हमारी तरतीब रहती है। पहला एक सेशन हम करते हैं हज के हवाले से, पहला एक सेशन हज के हवाले से करते हैं, फिर दूसरा सवाल जवाब के लिए, और फिर तीसरा फर्दर। तो इंशाल्लाह अगला सेशन सवाल जवाब का होगा। मैं ये सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। अब्दुल्ला, ये होंगे जवाल खोल दो, उसको जरूरत होगी। कम काम कितने लोग? हाँ?